کا معاملہ تھا اس پر فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے 4 صفحات پر فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہے وہ تاخیری حربہ تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درخواست تحریک انصاف کی تھی ہی نہیں، یہ تو درخواست سنی اتحاد کی تھی اور اس کے اندر ایک مسلمیس اپلیکیشن دی گئی تھی. تو یہ کہنا کہ تحریک انصاف کا یہ معاملہ تھا شاید درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور اس کے اندر جو میجارٹی کا فیصلہ ہے وہی پریویل کرے گا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چاہے ہم اس کو بھلے جو مرضی کہتے رہیں کہ اس کے اندر آئین میں جو دی ہوئی ٹائم ہے اس ٹائم سے آگے چلے گئے اور وہ چیزیں جو آئین میں نہیں دی گئیں وہ پروسیجرل چیزیں بھی کر دیں، وہ اپنی جگہ پہ اعتراضات ہیں، اپنی جگہ پہ کرٹیسزم ہے. لیکن سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہونا ہے. اور غلط نہیں کیا جو الیکشن کمیشن نے، اور میرا نہیں خیال کوئی یہ تاریخی تاخیر کے لیے کوئی حربہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو ہے الیکشن کمیشن کو متون کیا گیا کہ انہوں نے پراپر طریقے سے کیس کو سمجھا نہیں، پراپر طریقے سے آرڈر کو نہیں سمجھا، تو پھر بہتر ان کے لیے یہی تھا کہ اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو اس ایمبیگوٹی کو دور کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی تو لکھا ہوا تھا ججمنٹ میں کہ اگر کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں رجوع کریں. تو نہ تو وہ قانونی اپلیکیشن تھی، نہ وہ کوئی ایسی اپلیکیشن تھی جس کے اندر آپ اس کو کہہ سکیں کہ یہ جو ہے یہ آئیں بائیں شائیں والی بات ہے. تو لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پہ. ٹھیک، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. سر یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس فیصلے کی ٹائمنگ پر تھوڑا روشنی ڈال دیجیے گا، جبکہ حکومت جو ہے وہ ایک اہم آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے قومی اسمبلی میں. اس ٹائمنگ پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ اکثریتی فیصلہ ہے، 8 ججز کا مجموعی طور پر فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ 7-1 کی اکثریت سے آیا، 5-3 کی اکثریت سے آیا، مجموعی طور پر یہ فیصلہ ہے. تو جو اگر مگر جو ابہام تھا وہ اب ہم سمجھیں کہ ختم ہو چکا ہے. جی ابہام ختم ہو گیا، لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کر دوں کہ جو آئین میں یا قانون میں ترامیم وغیرہ کی بات ہوتی ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پرائیویٹ ممبرز بل ہے یا وہ حکومت کا اسپانسر کیا ہوا بل ہے، وہ اس لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور آئینی ترامیم جو ہے وہ ہونی چاہیے، قانونی ترامیم ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا کام اور کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے. آئین کے اندر اگر کوئی حکم رہ گیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ دا پارلیمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ. اور کسی کو گرج نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ کہ پارلیمنٹ اپنا وہ کام کر رہی ہے جو اس کے سپرد آئین نے کیا، عوام نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ مخصوص نشستیں جیسا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ واضح فیصلہ آ گیا ہے اور کوئی ابہام بھی نہیں ہے اگر مگر کا، اور یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں، تو پھر قانونی طور پر جو موجودہ حکومت ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد؟ دیکھیے جو حکومت ہے وہ ان نشستوں کے اوپر مرہون منت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان نشستوں کو مل جانے سے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس لا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میجارٹی جو ہے یہ کولیشن میجارٹی ہے، یہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے. اور یہی معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہے. لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی دوسرا کوئی آپشن رہ جاتا ہے اس فیصلے کے بعد قانونی طور پر؟ دیکھیے آپشنز کی تو بات ہوتی نہیں نا. The question is not that of options. سارا سوال جو ہے وہ قانون اور آئین کی اوپر عمل درآمد ہے. قانون کی جو ہے اس کی پیروی ہے اور یہی شیوا ہونا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے. کیونکہ سب نے اوتھ تو جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ وہ آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. کورٹ نے بھی یہی اوتھ لیا ہوا ہے، حکومت کے وزراء نے بھی یہی اوتھ لیا ہوتا ہے. تو یہ اپنے اوتھ کی پیروی کریں اور اپنا کام جو ان کے
آئین نے جو ان کو سونپ دیا ہے، ہر ادارے کو اس کے اندر کام کرنا ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ میرے نزدیک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور بھی زیادہ فعال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ان کو اور بھی زیادہ امپاور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں ان کے ہیں، نہ کہ حکومت کے، نہ ہی عدالتوں کے ان کو سالو کرنے کے لیے یا ان کی ساری فیصلے کرنے کے لیے. اچھا اشرف صاحب، یہ اس ابہام کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا قانونی نظریے سے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جو درخواست تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دی گئی تھی، لیکن جو معاملہ ہے سارا نشستوں کا وہ تحریک انصاف کے غالباً حق میں ہے ان کے. ٹھیک ہے، اب قانونی طور پر جو اگر نشستیں ملتی ہیں، مخصوص نشستیں، تو کیا وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں آئیں گی؟ سنی اتحاد کونسل اگر تحریک انصاف کے پلڑے میں آتی تو پھر قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل پھر کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، اس فیصلے سے میرے نزدیک جو ہے وہ پیچیدگیاں بڑھیں گی، اور یہ کوئی ایسا نہیں سلسلہ جس میں یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن سوالات کا ابھی جواب آنا ہے. اور یاد رکھیے، یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں. یہ پولیٹیکل کویسچنز جو ہوتے ہیں ان کے لیگل آنسرز نہیں ہوتے، ان کے پولیٹیکل آنسرز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.